ہاتھی والوں سے مراد ابراہ اور اس کا لشکر۔ ابراہ یمن کا اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنع میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں، اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ اس پر عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی کہ قبیلے بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پر پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابراہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنے لشکر لے کر جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشہ رو ایک بڑا عظیم الجثہ کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابراہ کے پاس آئے تھے جس بہت جسیم و بشکو۔ ابراہ نے ان کے تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابراہ نے کہا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہیں کے لیے کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابراہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزیر ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے۔ ابراہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلتے تھے چلتا، جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگیزے گراتے جس سے وہ ہلاک ہو جاتے، جو سمندر کی جانب سے فوج در فوج آئیں، جو ہر ایک کے پاس 3 کینکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں، ایک منقار میں، جس پر وہ پرندے سنگریزے چھوڑتے۔ وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کے کو ہر چیز کو ہاتھی میں گزر کر زمین پر پہنچتا۔ ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزے سے ہلاک کیا گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال اس واقعے سے 50 روز کے بعد سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔